پاکستانیوں عمران خان کی صحت کے حوالے سے جس کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ یہ لازمی سنے اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرے۔ جس طرح اب عمران خان کی آنکھ کا مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جی ہاں ناظرین، شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے، جس کے مطابق عمران خان کی آنکھ میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جس کے بعد انہیں پمز لے جایا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال، یہ خبر کہاں سے نکلی؟ کیا یہ مرزا شہزاد اکبر، عادل راجہ، ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان یا ڈاکٹر معید یا کسی بیرونی ملک صحافی کی جانب سے آئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ پاکستان میں موجود صحافتی ذرائع کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں موجود وہ کون سا مائی کا لال ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے اس شخص کے متعلق آزادانہ کوئی ایسی خبر جاری کر سکتا ہے جس شخص کا نام ٹی وی پر لینا منع ہے؟ جی ہاں، دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ یہ خبر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے اس خبر کی تصدیق یا تردید۔ یہ بات عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات ہونے تک کنفرم نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں بھی اس سے قبل عمران خان کے کان میں شدید مسئلہ جیسی خبریں پھیلائی گئیں اور عمران خان سے بہت سے جھوٹے بیانات بھی منسوب کیے گئے۔ ٹائم لائن بھی یہی ہے کہ یہ خبر جو بریک ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی بریک ہوئی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی صحت سے متعلق عوام کے جذبات کو آگ لگا کر کہیں سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، لیکن کہاں سے؟ فلسطین سے، تیرا میں ہونے والے آپریشن سے، یا پھر کچھ اور مقصود ہے؟ یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی اور پختونخوا حکومت تا دم تحریر عمران خان کی قید تنہائی کے خاتمے اور رہائی کے لیے کوئی ٹھوس روڈ میپ نہ بنا سکتی ہے، اور جو منصور علی خان نے دھمکیاں دی ہیں ان کے مطابق منصور علی خان سکہ بند عسکری پروجیکٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب وہ عوام کو متنبع کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں شخصیات کے خلاف جھوٹی خبریں اب قانون کے دائرے میں آئیں گی۔ اس کا سیدھا سا مقصد ہے کہ بورڈ آف پیس کو لے کر، تیرا آپریشن کو لے کر، عمران خان کی قید تنہائی کو لے کر، معاشی بربادی کو لے کر، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جو سوالات ہو رہے ہیں، اسے کسی بھی طرح سے روکا جائے۔ اپنی چیٹ میں جو ڈس اپیئرنگ میسیجز آن کر لیں، کیس درج ہونے تک، آپ تک کسی کے پہنچنے تک اور ثبوت حاصل کیے جانے تک میسیجز اڑ چکے ہوں گے، اور اسکرین شاٹس اور ویڈیو اسکرین شاٹس آپ اس دور میں منصور علی خان کے جو جانی سنز ہیں کے ساتھ بنا کر چلا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ زیادہ خراب ہو تو اگلے کو ویو ونس کر کے ویڈیو، پیغام یا تصویر بھیج دیں۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسیجز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی فائر وال، کوئی فلٹر، کوئی بھی دوسرا فرد ہو یا کوئی شخص ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ آپ کا میسیج نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا کام جو ہے وہ چھک پھٹ کر کریں اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کا متبادل سہیل آفریدی، کیا قائد اعظم کا کوئی متبادل ہے؟ جنہیں بھٹو سے محبت، کیا اس کا کوئی متبادل ہے؟ کیا گاندھی کا کوئی متبادل ہے؟ منڈیلا کا کیا کوئی متبادل ہے؟ بڑی بڑی شخصیات کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے متبادل نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ان سے کئی اعتبار سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، کئی اعتبار سے مماثلت رکھ سکتے ہیں، لیکن شخصیات کی ایکسچینج پالیسی نہیں ہوتی۔ عمران خان نے اس ملک میں لیڈرشپ کی نرسریاں اگائی ہیں، یہیں سے تناور درخت نکلیں گے۔ عمران خان کا نہ کوئی متبادل ہے، نہ ہو سکتا ہے۔
آج سے کچھ سال بعد جو کوئی بھی اس ملک کی قیادت کر رہا ہوگا اس کا نہ تو کوئی متبادل ہوگا اور نہ ہی کوئی متبادل ہے۔ اگر ہم تیرا آپریشن پر بات کریں تو سردیوں میں شدید سردی کے باعث جو مسلح تنظیموں کی کارروائیاں رک جاتی ہیں، یہ چیز ہم نے 90 کی دہائی سے لے کر کشمیر میں دیکھی۔ جب سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی آئی ہے تب سے یہی صورتحال ہے۔ بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں نئے جہادی سیزن کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس موسم میں تیرا میں نہ تو آپریشن کی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی جواز تھا۔ ابھی چند ہفتے قبل بھی تیرا کا جو ہر رہائشی چرس کا کاشتکار اور سہیل آفریدی کا رشتہ دار بتایا جا رہا تھا۔ تیرا سے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کی خبریں بھی بنو، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان یا دیگر علاقوں کی نسبت کم تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کو زچ کرنے کی کوشش کی۔ موسم کے سختی نے اس ایک انسانی المیہ اس کو بنا ڈالا اور اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حسب عادت اور حسب سابق اور حسب روایت غلط بیانیاں بنا کر ذمہ داری کا بوجھ اتارنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی آپریشن اور بورڈ آف پیس ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ پاک فوج اگر فلسطین میں کسی بھی آپریشن میں اعلانیہ حصہ لیتی ہے تو اس سے پاکستان میں پاک فوج کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ اس نے پوری دنیا کو اپنی جھوٹی سچی کامیابیاں دکھائی ہیں اور دکھانی ہیں، اپنے بورڈ آف پیس کے ممبران کی کامیابیاں دکھانی ہیں۔ اگر غزہ میں کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے اور حماس کسی طرح سے ہتھیار ڈالنے پر، مستقل جنگ بندی پر اور وہاں فوج کی تعیناتی پر رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے مسلح تحریک کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہاں جو پوری ایک صدی بعد ممکن ہوگا، اسی لیے اس کے امکانات جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح ملک کے اندر سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی دلدل میں اتری، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اندھے گھڑے میں گرے گی اور یہ منظرنامہ دو چار شرلیوں سے یا ادھر ادھر کی خبریوں سے چھپایا نہیں جا سکے گا۔ اب جس طرح پاکستان میں کچھ صحافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اس کا ملبہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی جائے، اور کے پی کے حکومت کو تو ویسے بھی گرانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، لیکن کیا پھر بھی ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ کیا اس عمر میں بھی ہمیں عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہیلتھ ایشوز تو ویسے بھی ہوتے ہیں، تو کیا عمران خان سٹیل کا بنا ہوا بندہ ہے؟ وہ بھی ایک عام انسان ہے، اسے بھی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا ویسے ہی ہوا میں تیر پھینکے جا رہے ہیں۔